اصل مسئلہ پیسہ نہیں، مالی سمجھ یا فائنینشل لٹریسی کی کمی ہے۔ سچ سننا ہو تو سنیں۔ آپ کو یہ سن کے حیرانی ہوگی کہ زیادہ تر لوگ غریب اس لیے نہیں کہ وہ کم کماتے ہیں، وہ غریب یا پور اس لیے رہتے ہیں کیونکہ وہ پیسے اور فائنینشل سسٹم کو سمجھتے ہی نہیں۔ یاد کریں، ہمیں اسکول میں میتھس سکھایا گیا، انگلش پڑھائی گئی، سائنس بھی بتائی گئی، لیکن ایک چیز بالکل نہیں سکھائی گئی کہ پیسہ کام کیسے کرتا ہے۔ ہم بس اتنا جانتے ہیں، کماؤ، خرچ کرو، دوبارہ کماؤ، اور اگر کہیں سے کچھ سیونگ ہو جائے تو ہم خود کو مالی طور پر سمارٹ سمجھنے لگتے ہیں۔ یہی سب سے بڑا دھوکہ ہے۔ ایک بات دھیان سے سنیں اور یاد رکھیں، جو پیسے کی سرکولیشن یا حرکت کو نہیں سمجھتا، پیسہ اسے کنٹرول کرنے لگتا ہے، اور یہی ہمارے ساتھ ہو رہا ہے۔ ہم سیلری یا تنخواہ کو آمدنی سمجھتے ہیں، لیکن ہم یہ نہیں دیکھتے کہ وہ تنخواہ جاتی کہاں ہے۔ قسطیں، انسٹالمنٹس، بلز، لائف سٹائل اور وہ چیزیں جن کی ہمیں شاید ضرورت بھی نہیں ہوتی۔ پیسہ آیا اور خاموشی سے چلا گیا۔ فائنینشل لٹریسی یا مالی سمجھ بوجھ پیسہ کمانے کا نام نہیں ہے۔ فائنینشل لٹریسی تو پیسے کو روکنے، سمجھنے اور استعمال کرنے کا نام ہے۔ یہ جاننا کہ کیا چیز جیب سے پیسہ نکال رہی ہے اور کیا چیز جیب میں پیسہ ڈال رہی ہے۔ زیادہ تر لوگ اثاثہ یعنی ایسٹ اور خرچ کا فرق جانتے ہی نہیں۔ جو چیز آپ کو پیسہ دیتی ہے وہی ایسٹ ہے، اور جو چیز آپ سے پیسہ لیتی ہے وہ لائبلٹی ہے، چاہے وہ گاڑی ہو، موبائل ہو یا سٹیٹس ہو، اور چاہے گھر ہی کیوں نہ ہو۔ اب ذرا سوچیں، اگر کوئی شخص مہینے میں 1 لاکھ کماتا ہے لیکن سارا پیسہ خرچ کر دیتا ہے تو وہ امیر کیسے ہو سکتا ہے؟ اور اگر کوئی شخص کم کماتا ہے لیکن پیسہ سمجھداری سے استعمال کرتا ہے اور اسے آہستہ آہستہ انویسٹ کرتا ہے تو کیا وہ آہستہ آہستہ آزاد کیوں نہیں ہو سکتا؟ فائنینشل لٹریسی ایک دن میں نہیں آتی، یہ سوال پوچھنے سے آتی ہے، غور کرنے سے آتی ہے کہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے اور کہاں جا رہا ہے، اور سب سے اہم بات یہ سوچنا کہ کیا میرے ایکسپینسز سے میرا فیوچر سیکیور ہو رہا ہے یا کمزور۔ جب تک آپ پیسے یا کیپٹل کے کام کرنے کے طریقے کو نہیں سمجھیں گے، یہ سسٹم ہمیں چلاتا رہے گا، اور یہی اصل غلامی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ پیسہ آپ کے لیے کام کرے تو پہلے آپ کو فائنینشل لٹریسی کے بارے میں سوچنا اور سیکھنا ہوگا، کیونکہ مالی آزادی زیادہ پیسے سے نہیں آتی۔